مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم سامعین کرام، اسلام کا دائرہ جیسے جیسے وسیع ہوتا گیا اور اسلام کی فتوحات مکہ مکرمہ تک پہنچی اور مکہ فتح ہو گیا، تو وہ اہل عرب جو اب تک مکہ کے فتح ہونے کا انتظار کر رہے تھے، مکہ کے فتح ہوتے ہی اسلام کے دائرے میں داخل ہونے لگے. فوج در فوج لوگ اسلام قبول کرنے لگے. لیکن حوازن جو کہ مکہ اور طائف کے بیچ ایک وادی ہے، وادی میں ان کا قبیلہ آباد تھا. یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات اور اسلام کی فتوحات سے بجائے کہ اسلام قبول کرتے، ان پر اس کا الٹا اثر ہوا. چونکہ خود ان کی اپنی طاقت تھی، یہ بڑے بہادر اور نڈر تھے، لڑائی اور فنون حرب سے یہ لوگ خوب واقف تھے. جب مکہ فتح ہوا تو ان لوگوں کو اپنی حکومت اور اپنی طاقت کے خاتمے کا خدشہ ہونے لگا. لہٰذا ان کا لیڈر اور ان کا رئیس اعظم مالک بن عوف نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی تیاری شروع کر دی، اور اس نے اپنے قبیلوں میں جا جا کر اعلان کیا کہ اگر آج ہم نے مسلمانوں کی طاقت کو نہیں دبایا، آج ہم نے مسلمانوں کی قوت کو کمزور کرنے کی کوشش نہیں کی، تو وقت قریب ہے کہ ہمارا بھی خاتمہ کر دیا جائے گا. اس لیے اس نے جنگ کا بگل بجا دیا اور اس نے ایک بڑی کوشش یہ کی کہ اس جنگ میں عورتوں کو بھی ساتھ لے آئے، بچوں کو بھی ساتھ لے آئے، یہاں تک کہ چوپایوں کو اور جانوروں کو بھی وہ اس جنگ کے میدان میں ساتھ لے آنے کی اس نے کوشش کی. وجہ اس کی اس نے یہ بتائی کہ میدان جنگ میں جب جنگجو ہوتے ہیں تو ان کو ان کے گھر والوں کا خیال آتا ہے، ان کو اپنے اہل و عیال کا خیال آتا ہے، اپنے مال و اسباب کا خیال آتا ہے. لیکن جب یہ ساری چیزیں جنگ میں اس کے ساتھ موجود ہوں گی تو پھر انہیں ان میں سے کسی چیز کا خیال نہیں ہوگا اور وہ پوری دل جمعی کے ساتھ اپنے دشمن کا مقابلہ کریں گے. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سازش کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی عبداللہ ابن حضرت کو رضی اللہ تعالی عنہ جاسوسی کے لیے حنین بھیج دیا تاکہ وہاں دشمنوں کی تیاری کا جائزہ لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں سے باخبر کریں. حضرت عبداللہ ابن حضرت رضی اللہ تعالی عنہ حنین میں قیام فرمایا اور دشمنوں کی تیاریوں سے واقفیت حاصل کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر ساری باتوں کی اطلاع دے دی، ساری باتوں سے واقف کرایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کا لشکر لے کر
جو کہ مہاجرین مدینے سے جو تشریف لائے تھے فتح مکہ کے موقع پر، وہ 10,000 صحابہ تھے، اور وہ 2,000 صحابہ جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں شامل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کا لشکر لے کر حنین کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہراول دستے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا تھا۔ جیسے حضرت خالد بن ولید اور ان کے ساتھ میں وہ لوگ بھی تھے جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ جدید الاسلام تھے، اسلام کی محبت اور اسلام کے لیے قربانی دینا ان کے دل میں بات اب تک رچ بس نہیں گئی تھی۔ اس لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہراول دستہ جیسے ہی وادی حنین میں پہنچا تو دشمنوں نے تمام علاقوں پر اور مختلف جگہوں پر اپنے تیر اندازوں کو انہوں نے بٹھا دیا تھا، تیر اندازوں کو انہوں نے متعین کر دیا تھا۔ جیسے ہی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر حنین کی وادی میں پہنچا تو کفاروں نے اپنے تیر برسانا شروع کر دیا، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ پسپا ہو گئے، وہ پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے، ان کی تیر کا مقابلہ کرنے سے وہ عاجز آ گئے، اور اسی طرح سے جیسے جیسے وہ پیچھے ہٹتے چلے گئے دشمنوں کے حوصلے بڑھتے چلے گئے، ان کے حوصلے بلند ہوتے گئے۔ یہاں ایک بات کہنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر بعض مسلمانوں نے کہا تھا کہ آج ہماری تعداد بہت بڑی ہے، آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہوئی، اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہوئی کہ لوگ کہ ایمان والے اپنے آپ پر اطمینان کریں، اپنے آپ پر خود اعتمادی کا شکار ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا سبق سکھانے کے لیے ابتدائی وہلے میں ان کو شکست سے دوچار فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسلمان پسپا ہو رہے ہیں، مسلمان بکھر رہے ہیں، پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سپہ سالار کی طرح، ایک رئیس اعظم کی طرح، ایک ملک کے ایک وزیر اعظم کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہیے کہ مجموعہ کائنات کی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال نبوت میں فرما رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں سچا نبی ہوں، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا فرزند ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف رخ کر کے فرمایا، یا معاشر الانصار، معاشر الانصار، اے انصار کی جماعت، انہوں نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں طرف مڑے اور فرمایا یا للمہاجرین، مہاجرین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر مہاجرین بھی لپکے۔ پھر انصار اور مہاجرین کا اے لشکر جم کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں کچھ کفار کے ساتھ میں وہ لڑنے لگے، اور کفار کے دانت کھٹے کر دیے، اور مسلمانوں کی اس حملے کو برداشت نہ کر سکے، اور اس طرح سے کفار شکست تسلیم کرتے ہوئے میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں جیسے ہی کامیابی ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ جو لوگ حنین سے بھاگ کر کے طائف چلے گئے، کچھ لوگ اپنی جان چھڑانے کے لیے حنین سے بھاگ کر طائف چلے گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حوازن کے جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت کو جعرانہ بھیج دیا، اور وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ آپ طائف کا رخ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف چلے گئے۔ طائف میں مضبوط قلعہ تھا، وہاں کا محاصرہ کیا گیا، اور محاصرہ بڑا سخت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلی جنگ تھی جس میں توپ کا، دبابہ کا، منجنیق کا استعمال کیا گیا مسلمانوں کی طرف سے بھی، تو وہ کسی طرح سے قلعہ فتح نہیں ہو سکا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا کہ کیا کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ لومڑی اپنے بھٹ میں گھس گئی ہے، اگر تھوڑی سی کوشش کر لی جائے تو یہ لومڑی پکڑ لی جائے گی، یعنی دشمنوں کو زیر کر لیا جائے گا، لیکن اگر ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو بھی کوئی نقصان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کر محاصرہ اٹھا لینے کا فیصلہ فرمایا، اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ تشریف لے آئے۔ جو مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال غنیمت
تقسیم کیا۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے بہت بڑا مال غنیمت اس جنگ حنین میں مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 4000 اقیہ چاندی مسلمانوں کو ملے، اور اسی طرح سے 6000 غلام، تقریباً باندی غلام 6000 کی تعداد میں مسلمانوں کو میسر آئے۔ اسی طرح سے 24000 اونٹ، 40000 بکریاں، یہ بہت بڑا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے مال غنیمت ان لوگوں میں تقسیم فرمایا جو اب نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور مؤلفۃ القلوب کے طور پر، تالیف قلب کے طور پر جدید الاسلام لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ ایسے ہی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار میں جا کر کے ایک تقریر بھی فرمائی تھی، جو کہ اس غنیمت پر، اس تقسیم پر بعض انصار کو ناگواری ہوئی تھی کہ ہم نے اپنی جان اسلام کے لیے دی، لیکن جب مال غنیمت تقسیم کرنے کا موقع آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کا خیال رکھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معجزانہ خطبہ دیا تھا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، یا معاشر الانصار، یا معاشر الانصار، اے انصار کی جماعت، کیا آپ اس بات سے راضی نہیں ہو، کیا آپ اس بات سے راضی نہیں ہو کہ لوگ گائے اور بیل اور بکریاں لے کر کے اپنے گھر جائیں، اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے جاؤ؟ اس بات پر انصار کے آنسو نکل گئے، انصار اس بات سے راضی ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر راضی ہو گئے۔ یہ تھا غزوہ حنین، اور غزوہ طائف کے متعلق ہلکی سی اس کے متعلق معلومات فراہم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس پس منظر میں ہمیں کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ ابتدا میں جو مسلمانوں کی شکست ہوئی جنگ حنین میں، اس کے کچھ اسباب تھے۔ پہلا تو سبب یہی بیان کیا گیا کہ مسلمانوں کو اپنی تعداد پر، اپنی قوت پر حد سے زیادہ اطمینان تھا۔ اللہ کو یہ بات ناپسند تھی کہ مسلمان جو ایمان والے ہیں، جن کی نگاہ اللہ پر ہونی چاہیے، جہاں ان کی نگاہ اسباب پر چلی گئی، اللہ نے ان کو شکست سے دوچار کیا۔ ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اسباب کتنے ہی کیوں نہ ہوں، وسائل کتنے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن ہماری نگاہ اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح سے جو بعض مسلمانوں نے یہ کہا تھا کہ آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے، یہ جملہ بھی اللہ کو ناگوار ہوا۔ ہمیں ہمیشہ اللہ کی ذات پر نظر رکھنی چاہیے۔ طاقت اور قوت ہو، کامیابی ہو، تو اس وقت بھی اللہ کی ذات ہی پر ہماری نظر ہونی چاہیے، اور ناکامی ہو تب بھی ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے۔ ہر کام میں ہمیں وہ اسباب کو بھی اختیار کرنا ہے، اور اسباب کو اختیار کر کے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اعتماد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر اپنی زندگی میں اس کو ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق